السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 221 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اور قول۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ وقیل شبہ الایمان والقرآن سے شروع ہوتی ہے، لیکن آج کے ہمارے سبق میں ہم تشبیہ مفرد کی ایک دوسری صورت کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تشبیہ مفرد کو سمجھا، لیکن وہاں مشبہ اور مشبہ بھی کے افراد الگ الگ تھے، اور جن کو وہاں تشبیہ دی گئی آج کے سبق میں اس سے کچھ الگ مفردات ہوں گے جو ایک دوسرے سے جن کو تشبیہ دی جاتی رہی ہوگی۔ تو بلا تاخیر ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور چونکہ گزشتہ 2 دروس سے ہمارا یہ تشبیہات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے آج کے سبق میں ہم عبارت بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت بھی ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم اس رکوع کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم ایک نئے رکوع سے آغاز کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقیل شبہ الایمان والقرآن وسائر ما اوتی الانسان من المعارف التي هي سبب الحیات الابدیۃ بالصیب الذی به حیات الارض۔ اور کہا گیا ہے کہ ایمان اور قرآن کو تشبیہ دی گئی، اور ساری وہ چیزیں جو انسان کو علوم و معرفت میں سے دی گئی ہیں جو کہ انسان کی ابدی زندگی کی کا سبب ہیں، ان سب چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے اس بارش کے ساتھ کہ جس بارش سے زمین کی زندگی ہے۔ یعنی ایک وہ چیزیں ہیں جس میں انسان کی زندگی ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جس میں زمین کی زندگی ہے۔ تو انسان کی زندگی علوم و معارف میں ہے، انسان کی زندگی ایمان و قرآن میں ہے جو ابدی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے۔ تو اس کو تشبیہ دی گئی اس زندگی کے ساتھ کہ جو زمین پر آ جائے بارش تو زمین کو کیا کر دیتی ہے؟ زندہ کر دیتی ہے۔ تو اس زمین کو زندہ کرنے والی اس بارش سے تشبیہ دی گئی۔ وما ارتکبت بها من الشبہ المبطلۃ واعترضت دونها من الاعتراضات المشککۃ بالظلمات، اور وہ جو اس کے ساتھ مل گئے باطل شبہات اور اس کو عارض ہو گئے شک میں ڈالنے والے اعتراضات، تو ان سب چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے ظلمات یعنی تاریکی کے ساتھ۔ کیونکہ یہ چیزیں آئی تو شکوک پیدا ہو گئے، تاریکی چھانے لگی، ذہن میں غبار پیدا ہونے لگا، تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے ظلمات، اس تاریکی کے ساتھ جو بارش کی وجہ سے تاریکی پیدا ہوئی تھی۔ وَشُبِّهَ مَا فِيهَا مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ بِالرَّعْدِ، اور جو اس تاریکی میں اس بارش میں جو وعد ہے، وہ جو تعریف ہے، یعنی کہ جو اس میں وعدہ اور وعید ہے قرآن میں ایمان میں، اس کو تشبیہ دی گئی ہے رعد کے ساتھ۔ یعنی ادھر وعدے ہیں، وعیدیں ہیں، ایمان لاؤ گے تو اس پر بشارتیں ہیں، نہیں لاؤ گے تو اس پر وعیدات ہیں۔ تو ادھر رعد ہے، رعد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ گرج ہے اور سخت آواز ہے، تو اس کے ساتھ یہ تشبیہ اس وعد و وعید والی زبان کو دی گئی۔ وما فیہا من الآیات الباہرۃ بالبرق، اور وہ جو قرآن کریم میں ظاہر آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں اللہ کی یکتائی پر دلالت کرنے والی، ان کو تشبیہ دی گئی ہے اس روشنی اور چمک کے ساتھ کہ جو اس اندھیری رات میں بھی کہیں کہیں چمک رہی تھی۔ وَتَسَامُهُمْ
عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد ذنيه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها۔ اور ان منافقین کا بہرا ہو جانا ان چیزوں سے کہ جن وعیدوں کو وہ سنتے تھے، اس کو تشبیہ دی گئی اس حالت کے ساتھ کہ جو رعد ان کو ہولناکی میں ڈال رہی تھی، یعنی وہ سخت گرج ان کو سخت آواز سے ہولناکی میں ڈالتی تھی، تو وہ اس کی سخت آواز سے خوف کرتے تھے اور پھر اسی خوف سے اپنے کانوں کو بند کر دیتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کو اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ملتی۔ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب بھی ہے کہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَاِحْتِزَازُهُمْ لَمَّا يَلْمَعُ لَهُمْ مِنْ رُشْدٍ يَدْرِكُونَهُ أَوْ رِفْدٍ تَطْمَحُ إِلَيْهِ أَبْصَارُهُمْ بِمَشْيِهِمْ فِي مَطْرِحِ ضَوْءِ الْبَرْقِ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ، اور ان کا اس رشد و ہدایت کا ان کے سامنے ظاہر ہونا کہ جس کو وہ پا سکتے ہیں، یا وہ عطا کہ جو ان کی آنکھوں کو ان کے سامنے روشن کر دے، اس کو تشبیہ دی گئی ان کی اس بجلی کی روشنی کے مکان میں چلنے کے ساتھ کہ جب جب وہ روشن ہو ان کے لیے۔ وَتَحَيُّرُهُمْ وَتَوَقُّفُهُمْ فِي الْأَمْرِ حِينَ تَعَرَّضَ لَهُمْ شُبْهَةٌ أَوْ تَعِنُّ لَهُمْ مُصِيبَةٌ بِتَوَقُّفِهِمْ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور پھر ان کا حیران ہو جانا اور ان کا ٹھہر جانا کسی معاملے میں اس وقت کہ جب ان کو کوئی شبہ پیدا ہو یا ان کے لیے کوئی مصیبت ظاہر ہو جائے، تو اس ان کی حالت کو، یعنی منافقین خارجی زندگی میں جب مومنین کے ساتھ مل کر رہتے تھے اور ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اب ان کے راز کھل گئے، ان کے شبہات پیدا ہو گئے اور ان کی مصیبت ظاہر ہو گئی، ان کا وہ راز کھل گیا، تو اب ان کو اس میں حیران کن جو ان کی کیفیت تھی اس کو تشبیہ دی گئی جب ان پر اندھیرا چھاتا تھا، اس اندھیرے میں ٹھہرنے کے ساتھ کہ اب وہاں بھی وہ حیران و پریشان کھڑے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور ہم کدھر کو جائیں گے، چونکہ اندھیری رات بھی ہے، ظلمات بھی ہیں، رعد اور برق بھی ہے، اور پھر ہمیں کہیں کچھ سوجھ بھی نہیں پڑتا۔ وَنَبَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس فرمان سے تنبیہ فرمائی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتوں اور بصارتوں کو لے جاتا۔ علا، اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ انہ تعالی جعل لهم السمع والابصار لیتوصلوا بها الى الہدى والفلاح، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سماعت اور بصارت اس لیے دی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہدایت تک پہنچیں، کامیابی تک پہنچیں۔ ثم انہم صرفوها الى الحظوظ العاجلۃ وصدوها عن الفوائد العاجلۃ، پھر انہوں نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پھیر دیا دنیا کی جلدی آنے والی نعمتوں کی طرف اور ان کو روک دیا اخروی فوائد سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ بِالْحَالَةِ الَّتِي يَجْعَلُونَهَا لِأَنفُسِهِمْ فَإِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، تو بس اگر اللہ چاہتا تو ان کو اسی حالت میں بناتا کہ جو انہوں نے اپنے لیے خود تیار کر رکھی ہے، بس بے شک اللہ تعالی قادر ہے اس پر وہ جو چاہتا ہے۔ تو یہ آخر میں جو نقطہ بیان ہوا وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ان کو اندھا بھی نہیں کیا، ان کو گنگا بھی نہیں کیا، ان کو بہرا بھی نہیں کیا، حالانکہ یہ اسباب مکمل تھے۔ وہ جس سبب سے بندہ بہرا ہو یا جس سبب سے بندہ گنگا ہو، جس سبب سے بندہ
جو ہے وہ اندھا ہو. وہ جتنے اسباب ہیں وہ ان منافقین میں پورے تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو ان عوارض سے متصف نہیں فرمایا. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت بھی آپ نے سماعت کی، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.